یہ کہانی ایک رکشہ ڈرائیور رشید کی ہے جو کراچی کے مصروف ترین علاقوں میں رکشہ چلاتا تھا۔ رشید ایک سادہ اور محنتی شخص تھا، دن رات کی محنت سے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اکثر رات دیر تک سواریوں کو ان کے مقامات تک پہنچاتا تھا کیونکہ رات کو کرایہ زیادہ ملتا تھا۔ ایک رات جب رشید کا رکشہ خالی تھا اور وہ کسی سواری کی تلاش میں تھا، اچانک ایک سایہ عورت سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ رشید نے فوراً رکشہ روکا اور اسے رکشے میں بٹھا لیا۔ وہ عورت خاموش تھی، اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ رشید نے پوچھا، باجی کہاں جانا ہے؟ عورت نے آہستہ سے کہا، مجھے قبرستان لے چلو۔ رشید نے حیرت سے کہا، اس وقت؟ عورت نے صرف سر ہلا دیا۔ رشید نے رکشہ چلا دیا، لیکن اس کے دل میں عجیب سا خوف آتر آیا تھا۔ راستے میں رشید نے کئی بار پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن عورت کی چادر سے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، جو بالکل ساکن تھیں۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو عورت نے آترتی ہوئے کہا، یہ لو کرایہ۔ رشید نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کی ہتھیلی میں نوٹ کی بجائے برف جیسی سرد ہڈی محسوس ہوئی۔ رشید کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے تیزی سے ہڈی کو پھینک دیا۔ عورت نے آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر قدم رکھا اور غائب ہو گئی۔ رشید کی ہمت جواب دے گئی، اس نے رکشہ فوراً چلایا اور پوری رفتار سے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ اگلے دن رشید نے جب اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے اسی قبرستان کے قریب ایک عورت کی موت ہوئی تھی، اور تب سے وہ عورت رات کے وقت رکشہ والوں سے لفٹ مانگتی۔ رشید کو اس واقعے کے بعد شدید بخار ہو گیا اور پھر کبھی وہ رات کو رکشہ لے کر نہیں نکلا۔ رشید کا یہ واقعہ سننے کے بعد محلے کے لوگوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ آخر قبرستان والی عورت کون تھی اور وہ کیوں صرف رات کے وقت رکشہ ڈرائیور سے لفٹ مانگتی تھی۔ لوگوں کے بیچ طرح طرح کی کہانیاں جنم لینے لگیں۔ رشید کا بخار دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر خواب میں اسی عورت کو دیکھتا جو قبرستان کے اندر اندھیرے میں غائب ہو جاتی۔ رشید کو ہر وقت یوں لگتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رکشہ کے پیچھے وہ عورت کی سرگوشیاں سنتا، کبھی لگتا کہ رکشہ میں کوئی بیٹھا ہے، حالانکہ رکشہ خالی ہوتا تھا۔ ایک رات رشید کا دوست علی اس سے ملنے آیا۔ علی نے رشید کی حالت دیکھی تو اسے فوراً ایک مولوی صاحب کے پاس لے گیا جو عامل بھی تھے۔ مولوی صاحب نے رشید کو دیکھتے ہی کہا، تمہیں کسی بدرو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہی آئی تھی۔ مولوی صاحب نے رشید پر کچھ دم کیا اور تعویذ دیا تاکہ وہ اسے پہنے رکھے۔ رشید کی حالت کچھ بہتر ہوئی، لیکن خوف اب بھی اس کے دل میں چھایا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس قبرستان میں ایک عورت کی لاش دفن کی گئی تھی جس کی موت شک کی حالت میں ہوئی تھی۔ وہ مرنے کے بعد انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی ہے اور رات کے وقت بے گناہ لوگوں کو ڈراتی ہے۔ رشید کو ہدایت کی گئی کہ وہ دوبارہ کبھی اس قبرستان کے قریب نہ جائے اور ہر رات مخصوص دعائیں پڑھ کر سوئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی کئی رکشہ ڈرائیورز نے اس قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں محسوس کیں۔ کبھی رکشے کا وزن بڑھ جاتا جیسے کوئی پیچھے بیٹھا ہو، کبھی سرد ہوا رکشے کے اندر سے گزرتی۔ رشید کے دوست علی نے بھی کچھ دن بعد یہی واقعہ سنا جب ایک اور ڈرائیور نے بتایا کہ وہی عورت اس سے لفٹ مانگ رہی تھی۔ اس خوفناک واقعے کے بعد رکشہ ڈرائیورز نے اس قبرستان کے راستے سے رات کو گزرنا چھوڑ دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب تک اس عورت کی روح کو انصاف نہیں ملے گا، وہ یوں ہی بھٹکتی رہے گی اور ہر اس شخص کو ڈرائے گی جو رات کو وہاں سے گزرے گا۔ رشید کے لیے وہ رات ایک بھیانک خواب بن کر رہ گئی، جس نے نہ صرف اس کی زندگی بدل دی